کبھی کبھی تاریخ کے بڑے فیصلے محلوں میں نہیں، ویران کنوؤں کے کنارے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ماں کا آنسو سلطنتوں کے تحت سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اندھیرا روشنی کو جنم دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے بصرہ کی ان گلیوں کا جہاں عباسی خلافت کا چراغ مدھم ہو رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک غلام عورت کی جس کا نام ثقیلہ تھا، اور جسے دنیا نے کچھ نہ سمجھا مگر رب نے اس کی مامتا کو تاریخ بنا دیا۔ وہ کنواں جس میں ثقیلہ نامی غلام عورت نے اپنا بچہ چھپا دیا تھا، اور 40 سال بعد وہ بچہ بغداد کا قاضی بنا۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے بصرہ کے قدیم قبرستان کے عقب میں، خشک پتھریلا کنواں جس کے گرد اب صرف جنگلی جھاڑیاں ہیں اور رات کو گیدڑوں کے بولنے کی آواز۔ مگر جو شخص اس کنویں میں جھانک کر دیکھے اسے 40 سال پرانی خاموشی کی گونج سنائی دے گی، اور اس خاموشی میں ایک ماں کی سسکیاں ہیں جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسے موت کے حوالے کر دیا تھا۔ سن 1205 ہجری بصرہ کی گلیاں عباسی خلافت کے زوال کی داستانیں سناتی تھیں۔ تجارتی قافلے کم آنے لگے تھے، بازاروں میں اجاڑ پن تھا، مگر بصرہ کی منڈی میں ایک چیز کی مانگ ہمیشہ رہتی تھی: غلام۔ ثقیلہ حبشی نسل کی ایک غلام عورت تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا جیسے کالی مٹی، مگر اس کی آنکھیں تھی جیسے کوئی صحرا کی رات میں چمکتا ہوا تارا۔ وہ ابھی نوعمر ہی تھی کہ اسے یمن کے ایک قبیلے نے اغوا کیا اور بصرہ کے مشہور غلام تاجر ابو سعید کو بیچ دیا۔ ابو سعید کی حویلی بصرہ کے مشرقی دروازے پر تھی، جہاں سے گزرنے والے قافلے رکتے اور غلام خریدتے۔ ثقیلہ ابو سعید کے گھر میں کھانا پکاتی، برتن دھوتی اور صحن میں جھاڑو لگاتی۔ وہ بولتی کم تھی مگر اس کی خاموشی میں ایک عجب گہرائی تھی۔ ابو سعید کا بڑا بیٹا یزید اسے گھور کر دیکھتا۔ پھر ایک رات جب پورا گھر سویا ہوا تھا، یزید نے اسے زبردستی اپنی ملکیت بنا لیا۔ ثقیلہ نے کسی کو نہ بتایا، بتاتی بھی تو کون سنتا، وہ تو صرف ایک غلام عورت تھی۔ 9 ماہ بعد اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ اس کی جلد گندمی تھی، آنکھیں بادامی اور بال سیاہ ریشم کی طرح۔ ثقیلہ نے اس کا نام رکھا نافع۔ ابو سعید نے جب بچے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اس کے بیٹے کا ہے۔ اس نے یزید کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو شہر سے باہر کہیں پھینک آئے۔ یزید نے کہا والد جی، یہ غلام عورت کا بچہ ہے، کوئی پوچھتا نہیں، اسے یہیں رہنے دے، بڑا ہو کر کام آئے گا۔ مگر ثقیلہ کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یزید شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی حفصہ بہت حسد کرتی تھی۔ حفصہ نے اس بچے کو دیکھ کر کبھی کچھ نہ کہا، مگر اس کی نظریں ثقیلہ کو جلا رہی تھیں۔ نافع جب 2 سال کا ہوا تو ایک دن حفصہ نے ثقیلہ کو بلایا۔ اس نے کہا تو نے میرے شوہر کو پھانسا اور اب اس کا بچہ لے کر بیٹھی ہے۔ تجھے پتا ہے ایسی عورتوں کو ہم زندہ دیوار میں چنوا دیتے ہیں۔ ثقیلہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بیوی میں کچھ نہیں کہتی، بس میرے بچے کو زندہ رہنے دے۔ حفصہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا یہ بچہ بڑا ہو کر میرے بیٹوں کا حصہ مانگے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کل صبح تک یہ بچہ میرے سامنے سے ہٹ جائے ورنہ تجھے پتا ہے انجام۔ اس رات ثقیلہ نے نافع کو آخری بار دودھ پلایا۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا، اس کے چہرے پر چاندنی بکھری تھی۔ ثقیلہ نے اس کی پیشانی چومی اور پھر اٹھی۔ وہ اپنے کمبل میں بچے کو لپیٹ کر باہر نکلی۔ بصرہ کی راتیں سرد تھیں۔ وہ قبرستان کی طرف بھاگی۔ قبرستان کے عقب میں ایک پرانا کنواں تھا جو برسوں سے خشک پڑا تھا، اس کے گرد جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ ثقیلہ نے کنویں میں جھانکا، گہرائی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے بچے کو کنویں میں اتار دیا۔ اتنا گہرا نہیں تھا کنواں، ثقیلہ نے پہلے اندازہ کر لیا تھا۔ نیچے خشک پتے تھے اور نرم زمین۔ بچہ گرتے ہی نہیں رویا، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ یہی اس کی ماں کی آخری مہربانی ہے۔ ثقیلہ نے کنویں کے اوپر سے کچھ سوکھی جھاڑیاں ڈال دی تاکہ بچہ نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو حفصہ نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ ثقیلہ نے کہا مر گیا، رات کو بخار آیا اور صبح تک روح نکل گئی، میں نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ حفصہ نے اسے غور سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ابو سعید کے گھر میں 3 دن تک ماتم رہا، مگر نافع کے لیے نہیں، کسی اور رشتہ دار کے لیے۔ ثقیلہ نے اپنے بچے کا ماتم اکیلے کیا۔
رات کو جب سب سوتے وہ قبرستان جاتی، کنویں کے پاس بیٹھ کر سر پیٹتی، نیچے سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ سوچتی بچہ مر گیا ہوگا بھوکا پیاسا۔ 5ویں رات وہ کنویں کے پاس پہنچی تو اسے نیچے سے ہلکی سی آواز آئی، وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا، آواز پھر آئی، بچے کے رونے جیسی مگر کمزور۔ سکیلا کا دل زور سے دھڑکا، وہ کنویں میں اترنے لگی۔ پتھر پھسل رہے تھے، ہاتھ چھل گئے، مگر وہ اترتی گئی۔ نیچے پہنچی تو دیکھا نافع زندہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ میں ڈالے ہوئے تھے اور چوس رہا تھا۔ اس کے جسم پر مٹی جم گئی تھی مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ سکیلا نے اسے اٹھایا اور پھر رونے لگی۔ اس بار خوشی کے آنسو تھے، مگر اب کیا کرے؟ بچے کو گھر نہیں لے جا سکتی، حفصہ اسے مار ڈالے گی۔ اس رات سکیلا نے ایک فیصلہ کیا، وہ بصرہ کی مشرقی دیوار کے پاس گئی جہاں صبح و سویرے یمن کا قافلہ آیا کرتا تھا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو یمن سے آیا تھا اور واپس جا رہا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا، ایک درزی جو تجارت کے سلسلے میں بصرہ آیا تھا۔ سکیلا نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بابا میرا بچہ بچا لو، میں غلام ہوں، اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے بچے کو دیکھا، بچے نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ عبداللہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا بیٹی میں بوڑھا ہوں، میری بیوی مر چکی ہے، بیٹے نہیں، یہ بچہ میرے لیے خدا کا انعام ہے، مگر تجھے پتا ہے میں اسے یمن لے جاؤں گا اور تو اسے کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ سکیلا نے کہا بابا میں نے اسے زندہ رکھنے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا، تم اسے لے جاؤ، بہتر ہے کہ وہ زندہ رہے اور مجھے یاد نہ کرے۔ عبداللہ نے بچے کو لیا اور اپنے قافلے میں بٹھا لیا۔ صبح ہوتے ہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ سکیلا دیوار کے پیچھے کھڑی دیکھتی رہی جب تک قافلے کا آخری اونٹ بھی غبار میں گم نہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ واپس ابو سعید کے گھر گئی اور پھر کبھی نہ روئی۔ سال گزرتے گئے، سکیلا کی کمر جھکی، بال سفید ہوئے، وہ پھر بھی وہیں برتن دھوتی، صحن میں جھاڑو لگاتی۔ حفصہ مر گئی، یزید مر گیا، ابو سعید مر گیا، نئے لوگ آ گئے، مگر سکیلا ویسے ہی غلام رہی۔ وہ کبھی کسی سے نہ بولی کہ اس کا کوئی بیٹا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ اب وہ کہاں جائے؟ وہیں حویلی کے باہر ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ شام کو قبرستان جاتی، کنویں کے پاس بیٹھتی اور کچھ نہیں سوچتی۔ پھر ایک دن بصرہ میں ہلچل مچ گئی، بغداد کا نیا قاضی شہر میں آیا ہے۔ کہتے تھے وہ بہت عادل ہے، بہت عالم ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ سکیلا نے بھی سنا، بہت دنوں بعد اسے کچھ دیکھنے کا دل کیا۔ وہ قاضی کے جلوس کو دیکھنے کھڑی ہو گئی۔ دور سے اونٹوں پر سوار آ رہے تھے، سامنے گھوڑے پر ایک شخص تھا، سفید ریش، چہرے پر نور، مگر آنکھیں تھی کہ جیسے سکیلا نے کبھی دیکھی تھی، بادامی آنکھیں۔ قاضی جب سکیلا کے پاس سے گزرا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ رات کو قاضی نے اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنے وزیر سے کہا بصرہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، قبرستان کے پاس رہتی ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ وزیر حیران ہوا، حضور وہ تو کوئی غلام عورت ہے۔ قاضی نے کہا لاؤ۔ سکیلا کو لایا گیا، وہ کانپ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قاضی نے کیوں بلایا۔ قاضی نے اسے دیکھا، پھر اپنے تمام وزیروں اور حاکموں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب خیمہ خالی ہوا تو قاضی اٹھا اور سکیلا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ماں۔ سکیلا کا دل رک گیا۔ قاضی نے کہا مجھے سب پتا ہے، جو شخص مجھے یمن لے گیا تھا اس نے مرتے وقت سب بتا دیا، بتایا کہ میری ماں نے مجھے کنویں میں ڈال کر بچایا تھا، میں 40 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ سکیلا کے آنسو بہہ نکلے، اتنی دیر بعد آنسو۔ اس نے قاضی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں نے تجھے اس لیے کنویں میں ڈالا تھا کہ زندہ رہے، آج دیکھ کر لگتا ہے وہ کنواں بھی جنت کا دروازہ تھا۔ قاضی نے اس کی چھریوں بھری ہتھیلیاں چومی۔ اس رات وہ ماں اور بیٹا قبرستان کے کنارے بیٹھے رہے اور قاضی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے کیسے یمن میں علم حاصل کیا، کیسے بغداد کا قاضی بنا۔ صبح ہوئی تو قاضی نے کہا ماں میرے ساتھ بغداد چلو۔ سکیلا نے کہا بیٹا میں یہی رہوں گی، یہ کنواں میرا گواہ ہے، جب تک زندہ ہوں اس کے پاس رہوں گی، جب مر جاؤں تو مجھے اسی کے پاس دفن کر دینا۔ قاضی نے اصرار کیا مگر سکیلا نہ مانی۔ قاضی جب واپس بغداد جانے لگا تو سکیلا نے اسے کنویں تک چھوڑا۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، پھر قاضی سے کہا بیٹا کنویں میں مت جھانکنا، اندھیرا ہے۔ قاضی مسکرایا، ماں میں اسی اندھیرے سے نکلا ہوں، اب ڈرتا نہیں۔
وہ ماں کو دعا دے کر روانہ ہو گیا۔ ثقیلہ کنویں کے پاس کھڑی دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کنویں میں ایک پتھر ڈالا۔ پتھر کی آواز بہت دیر بعد آئی۔ بہت گہرا تھا کنواں، مگر اسے پتا تھا اندھیرے میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹے کو موت کے حوالے کر کے زندگی بخشی اور کنویں کی گہرائی میں چھپا رکھا وہ راز جو 40 سال بعد بغداد کے تحت قضا پر جا کر کھلا۔ اندھیرا کبھی رکاوٹ نہیں ہوتا، بس منزل کا راستہ بدل دیتا ہے۔ کہانی صرف ایک ماں کی نہیں، یہ اس یقین کی کہانی ہے کہ جب نیت خالص ہو تو کنویں بھی راستہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، مگر شاید وہی لمحہ ہمارے لیے کسی بڑے مقام کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ ثقیلہ کے پاس دولت نہ تھی، اختیار نہ تھا، نام نہ تھا، مگر اس کے پاس ایمان تھا اور ایک ماں کا دل، اور اسی دل نے 40 سال بعد بغداد کے تخت قضا پر بیٹھے ایک عادل قاضی کو جنم دیا۔ یاد رکھیے، اندھیرا رکاوٹ نہیں ہوتا، وہ صرف روشنی تک پہنچنے کا راستہ بدل دیتا ہے۔